السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی نبی المختار، واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کی پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ برادران اسلام و خواتین اسلام، آج سعودی عرب میں شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ ان قریب رمضان المبارک ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں باحیات ہیں اور رب کی مغفرت کو حاصل کر لیں، اس کی رضا اور خوشنودی کو پالیں۔ بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کو پا کر کے بھی اپنی بخشش، اپنی مغفرت نہ کرا سکیں، رب کی رضا اور خوشنودی حاصل نہ کر سکیں۔ ایسا شخص خسارے اور نقصان میں ہے جو اس ماہ رمضان المبارک کو پا کر کے اس کے روزے کو نہ رکھے۔ بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتے؟ میں چائے کا عادی ہوں، روزہ نہیں رکھ پاتا۔ کوئی کہتا ہے میں سگریٹ کا عادی ہوں، برداشت نہیں کر پاتا۔ کوئی انکار تک، تکبر اور غروب میں انکار تک بہت سارے لوگ کر جاتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ میں کیوں روزہ رکھوں یا میرے بچے کیوں روزہ رکھیں، کیا ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے؟ میرے بھائیو، یہ انکار ہے۔ رمضان المبارک یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو اس کا انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیں اور اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کے لیے تیار اور پوری طرح سے آمادہ کر لیں، ورنہ روزہ توڑنے والوں کا، روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام کیا ہے، اس حدیث میں آپ سماعت فرما لیں۔ امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اتانی رجلان فاخذ بضبعی، کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور میرے بازوؤں کو تھاما، میرے بازوؤں کو پکڑا۔ فاتیا جبلا وعرا، اور ایک خوفناک پہاڑ کی طرف لے کر آئے۔ فقال لی اصعد، مجھ سے ان دونوں نے کہا کہ آپ چڑھیے، اس پہاڑ پر چڑھیے۔ فقلت انی لا اطیقہ، میں نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں چڑھ سکوں۔ فقال، ان دونوں نے کہا انا سنسہل لک، سنسہلہ لک، کہ ہم آپ کی اس میں مدد کریں گے، آپ کو سہارا دیں گے۔ فصعدت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں چڑھا، حتی اذا کنت فی سواء الجبل، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں اوپر چڑھ گیا، پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا۔ اذا انا بصوت شدید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچانک میں نے شدید چیخ و پکار سنی۔ فقلت ما هذه الاصوات، میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا گیا ھذا اواء اہل النار، یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے۔
ثم انطلق بی، پھر اور آگے بڑھے اور آگے چلے، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، کہا آپ نے فرمایا میرے سامنے کچھ ایسے لوگ آئے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، یعنی پیر اوپر ہے سر نیچے ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مشققۃ اشداقہم، ان کی باچھیں چیری ہوئی ہیں، یہ گلے سے نیچے ان کے پھاڑا ہوا ہے، چیرے ہوئے ہیں، تسیل اشداقہم دمن، اس سے ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ فقلت من ہؤلاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ قال، کہا گیا، فرمایا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحل صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزے کو توڑ دیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزے کو توڑ دیتے تھے۔ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3951 ہے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، سوچئے، یہ کن لوگوں کا انجام ہے؟ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو روزے کو وقت سے پہلے توڑ دیتے ہیں، یہ ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو انکار کر دیں، جو روزے کو بالکل ہی نہ رکھیں، آپ ان کے انجام کو سوچ لیجئے، کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک عذاب ہوگا ان کے اوپر۔ رمضان المبارک اسلام کا ایک رکن ہے جو جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس حدیث میں جو خواب بیان کیا گیا ہے، یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے اس سے اس بات کا بھی اس بات ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر کے دوبارہ زندہ کیے جانے تک جو برزخی، اس کے بیچ میں، اس کے درمیان میں جو برزخی زندگی ہے، اس میں بھی عذاب ہوگا۔ اس لیے عذاب قبر کا انکار کرنے والے اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور دیگر دلائل کو بھی سامنے رکھیں اور اس کا انکار نہ کریں۔ آخرت کا انکار ایمان، ارکان ایمان کے انکار میں سے ایک ہے، اس وجہ سے اس سے بچیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو کامیاب اور فائزین لوگوں میں سے بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں دعا، توبہ و استغفار، قرآن کی تلاوت، تراویح، ان چیزوں کا اہتمام کر کے تیری رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیں، تیری مغفرت کو پا جائیں۔ اللہ رب العالمین ان نیکیوں کے طفیل میں ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیاں کریں، اور اس کے بدلے میں جو ہمارے اوپر مصیبت، جو وبا آئی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے چھٹکارا دے دے، یہ وبا ہم سے ٹال دے۔